ہر نعمت کی حفاظت کرنا پڑتی ہے، یاد رکھیں۔ اسی طرح صحت کی بھی حفاظت کرنا پڑیں گی، اور مومن کے لیے صحت کی حفاظت کرنا فرض ہے۔ میرے اور آپ کے لیے اپنی صحت کی حفاظت کرنا فرض ہے۔ گویا ہر وہ چیز جو صحت کے خلاف جاتی ہے اس کو ہم استعمال نہیں کر سکتے ہیں۔ اور یہ بات کتنی درست ہے کہ ایک انسان اگر آپ میرے گھر آئے اور میرے گھر آ کر تشریف رکھے اور میں آپ کو جو ہے رکابی کے اندر بسکٹس لا کر دوں اور کہوں کہ یہ بسکٹ کھانے سے ہو سکتا ہے آپ مر جائے، یا یہ چائے میری پی لیجیے، ہو سکتا ہے یہ چائے پی کر آپ کو کینسر ہو جائے، اور آپ کو لا کر کھانا کھلاؤں، اچھا کھانا، بریانی، نان خلی، اور کہوں یہ کھانا کھانے کے بعد ہو سکتا ہے آپ جو ہے کچھ دن کے بعد جو ہے گلے کے کینسر سے، یا جو ہے منہ کے کینسر سے، یا دانتوں کے کینسر سے، یا جسم کے سڑنے سے آپ مر سکتے ہیں، یہ نوش فرمائی، تو کیا وہ چیز آپ کھائیں گے؟ اس لیے کہ آپ کہیں گے صحت کی حفاظت فرض ہے۔ لیکن یہ جاننے کے باوجود کہ صحت کی حفاظت فرض ہے، ایسے کتنے لوگ ہیں کہ وہ پڑیاں اور تمباکو اور سگریٹ پیتے ہیں جس پہ کھلا لکھا ہوا ہوتا ہے سگریٹ اسموکنگ از انجریس ٹو ہیلتھ، اٹ میں کاز کینسر، اور پوری تفصیلات آج کل کمپلسری وارننگ جو آتی ہیں، بلکہ ایسی وارننگ جو اگر کوئی تمباکو کمپنی نہ لکھے تو اس پر فائن ہوتا ہے، معلوم آپ کو، اس پر فائن ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ ثابت ہے۔ ایک دنیا کی مشہور اور معروف کمپنی مالبورو نے ایک مرتبہ یہ کیا کہ وہ اپنی سگریٹ کی ڈبی پر لکھتا نہیں تھا اشتہار، اور اس نے کئی زمانے تک فروخت کی۔ ایک خاتون کو اس سے کینسر ہوا، وہ پیتی تھی اس لیے کہ اس پہ لکھا نہیں تھا، اس کو لگا یہ سیف ہے کینسر سے، اس نے اس کو پیا، اس کو کچھ سالوں کے اندر کینسر ہوا، اس نے اس پہ جو ہے اس کمپنی پہ جو ایک کیس جو ہے ڈال دیا، کہا کہ یہ کمپنی نے لکھا کیوں نہیں جب اس میں اتنی خطرناک چیزیں تھیں جس سے میں بیمار ہو سکتی ہوں۔ کمپنی کو بہرحال اس سے کمپلائن کرنا پڑا، وہ کیس جیتی اور اس کو $32 بلین اس نے جو ہے اس کمپنی کو پے کرنا پڑے، اسے ایک اکیلی خاتون کو $32 بلین کا کیس ٹھوکا تھا اس نے، اور اس کو ملا پورا پیسہ، اس لیے کہ انہوں نے کیوں نہیں چھاپا اپنے اس پر، جبکہ معلوم تھا اس کو 3 سال میں کینسر ہو سگریٹ پینے، اس کو لگا اس سے کینسر نہیں ہوتا، اچھی برانڈ کی کمپنی ہے سگریٹ۔ یہاں لکھی ہوئی چیزیں ہیں کہ صحت کے خلاف ہے، کینسر ہو سکتا ہے، مر سکتے ہو، ٹیوبروکلوسس ٹی بی ہو سکتا ہے، تمہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی دیکھیے دھڑلے سے ہم پیے جا رہے ہیں۔ صحت ایک نعمت ہے، اس کی حفاظت مجھ پر آپ پر فرض ہے۔ وہ بسکٹ میرے گھر کے آپ نہیں کھائیں گے جس کو میں کھلاتے وقت کہوں اس سے کینسر ہو سکتا ہے، اس سے بیمار ہو سکتا ہے، اس سے ٹی بی ہو سکتا ہے، پھر کیسے ہم وہ چیزوں کو استعمال کرتے ہیں اپنی نفس پہ حاوی ہونے دے جو اتنی نقصان دہ۔ اور صحت کی حفاظت فرض ہے، تو یاد رکھیے اپنی صحت کی حفاظت اور دوسروں کی حفاظت ہم کو کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ ہم اپنی صحت کی حفاظت کر دوسروں کو نقصان پہنچائیں، یہ بات ان کے لیے بھی ہے جو لوگ اللہ کی جو نعمت صحت ہے اللہ دیتا ہے تو اس کو خراب کاموں میں استعمال کرتے ہیں اور بوسیدہ کرتے ہیں اس میں، اور یہ نہیں دیکھتے کہ اس سے صحت کا کیا نقصان ہے۔ یاد رکھیے صحت کی حفاظت فرض ہے، اس لیے کہ اللہ کی دی گئی نعمت ہے، اور اگر صحت نہ ہوئی تو کوئی عبادت آپ اور میں نہیں کر سکتے۔ سوچیے مت کہ ہم کبھی عبادت کر پائیں گے زندگی بغیر صحت کی عبادت کیسے کریں گے بتائیے؟ روزہ رکھنا ہے، صحت نہیں ہے، زکوٰۃ وہ دیں گا جو کمائیں گا، بیمار کما نہیں سکتا ہے، نماز پڑھنا ہے، صحت نہیں، فرض مشکل سے ہوتی ہے تو نوافل اور دیگر نمازیں کیا پڑھوں؟ صحت ہر چیز کے لیے ضروری ہے، یاد رکھے گی۔ ایک مومن کے لیے تو اور زیادہ اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے، جو دنیا میں آیا ہی اللہ کی عبادت کے لیے، اس کے لیے تو صحت بڑی افضل ہے۔ تو صحت کی حفاظت میرے اور آپ کے لیے فرض ہے، اس کو خواہ برباد اور ضائع ہم لوگ نہ کریں۔ اسی طرح صحت کی حفاظت کے لیے شریعت نے اتنے احکامات جاری کیے، مثال کے طور پر صحت کی حفاظت کرو، طہارت کیا کرو۔ طہارت کرنا مطلب وضو کرنا، غسل کرنا، پیشاب پاخانے کے لیے پانی کا استعمال کرنا، یہ صحت کے لیے تو ہے تاکہ انسانی زندگی محفوظ ہے، گندگی سے پاک، گندگیوں سے بیماریاں آتی ہیں، صحت کے لیے دیکھیں کتنا خیال ہے، کہا طہارت کا حکم دیا۔ اسی طرح جو ہے کھانے پینے میں حرام اور حلال کی تمیز بتائی کہ دیکھو یہ حلال ہی حرام ہے، حرام چیزیں تمام صحت کے لیے نقصان دہ، حلال چیزیں تمام فائدے مند ہیں، تو کہا یہ حلال ہی حرام ہے، تو دیکھیں یہاں بھی شریعت نے تاکید کی صحت کی حفاظت کے لیے۔ اسی طرح جو ہے ایسے کاموں سے انسانی جسم کو روکا، انسانوں کو روکا جو اس کے جسم کو ہلاک کر سکتے ہیں، جیسے زنا اور دیگر اور ایسے کام جو غلط بدفعلی انسان شرمگاہ سے کر سکتا ہے، کہا یہ تمام کام بہت خطرناک ہوتے ہیں۔ آج انسانیت دیکھ رہی جن لوگوں نے جو ہے یہ سمجھا کہ یہ جو رشتے ہوتے ہیں، یہ جو نکاح ہوتے ہیں، سب فالتو چیزیں، بس انسانی زندگی ایسی ایسا جانور ہوتا ہے، بس گزارو، جہاں چلا منہ مار دو، جہاں چلا شرمگاہ کا کسی کے ساتھ استعمال کر لو۔ آج دیکھیے کتنے بدترین بیماریوں میں ملوث ہے، کسی کو ایڈز ہے تو آج کل STDs جو ہوتے ہیں سیکشولی ٹرانسمیٹڈ ڈیسیزز کی بھرمار، تو کہا زنا کے قریب نہ جانا۔ دیکھیے صحت کی حفاظت کے لیے کہا نا، زنا کرو گے تو اتنی گندی گندی بیماریوں میں ملوث ہو جاؤں گے، تو صحت کی حفاظت کی۔ اسی طرح اچھا کھانا کھانے کا حکم دیا کہ اچھا کھانا کھاؤ، حلال اور طیب چیزیں کھاؤ،
اسی طرح جو ہے کثرت کرنے کا حکم دیا کہ صحت کو اچھا رکھو، جس کے لیے کثرت ورزش کیا کرو۔ اسی طرح کھیل کود کا بھی حکم دیا، وہ کھیل کود جو انسانی جسم کو اور سماج کے لیے فائدے مند ہوتا ہے، جیسا گھڑ سواری ہو سکتا ہے، آرچری ہو سکتا ہے، شوٹنگ ہو سکتا ہے، جو انسانی نفس کو فائدہ دے، کچھ اس میں جو ہے ایسے ہنر پیدا کرے جو فائدے مند ہے، تیرنا سیکھے، یہ سب اچھی چیزیں، سائیکلنگ کرے، رننگ سیکھے، یہ سب انسانی تو کثرت کا حکم دیا، کھیل کود کا حکم دیا، اور بہت ساری ایسی دیگر احکامات سنائے تاکہ ایک مومن صحت مند رہے۔ یاد رکھیں صحت کا شریعت نے بڑا خیال رکھا، اور اسی کے لیے حرام حلال، اچھا اور برے کی تمیز رکھی، یہاں مت جاؤ، یہاں جاؤ، یہ مت کرو، یہ کرو، یہ سب صحت کے لیے، طہارت کرو، طہارت لیا کرو، یہ تمام چیزیں میری اور آپ کی صحت کے لیے شریعت نے کی۔ صحیح مسلم کی ایک روایت آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں، کتنا دیکھیے اس امت کی صحت کا آپ نے خیال رکھا، اور رسول اللہ فرماتے ہیں، یہ غائب کے علم میں سے آپ فرماتے اور کہتے ہیں، برتن کو اور پانی کی جو تھیلیاں ہوتی تھی اس زمانے میں چمڑے میں پانی بھرا جاتا تھا، تو اس کو رات میں باندھ کر رکھا کرو، اس لیے کہ سال میں کوئی ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت آسمان سے بیماری نازل کرتا ہے، اور وہ بیماری جو ہے آسمان سے اترتی ہے، اور ایسی کسی کھلی چیز کو جب پاتی ہے جس کا ڈھکن رکھا نہ گیا ہو، کوئی کھانے کا برتن جس پہ ڈھکن نہ ہو، اس کا منہ بند نہ ہو، یا کوئی پانی کا ایک برتن ہو جس کا منہ بند نہ ہو، تو اس میں داخل ہو جاتی ہے۔ کیا فرمایا آپ نے؟ یہ بھی غائب کا معاملہ ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں بیماری تو جراثیم پھیلاتے ہیں اور جراثیم تو کہیں بھی جا سکتے ہیں، یہ غائب کا، اس لیے میں نے پہلے کہہ دیا۔ اللہ بیماری کو جب نازل کرتا ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں ہر روز اپنے برتنوں کو کھانے کی ڈھکا کرو اور پانی پینے کی چیزوں کو بند رکھا کرو، اس لیے کہ سال میں ایک دن ایسا ہوتا ہے جب اللہ آسمان سے بیماری کو نازل کرتا ہے، اور وہ بیماری جو انسانوں میں آتی ہے اور ہر وہ کھلی چیز، کھلا برتن اور کھلا پانی کا جو حصہ ہوتا ہے اس میں داخل ہو جاتی ہے۔ تو کہا کھانے پینے کی چیزوں کو ڈھکا رکھو، ویسے بھی کھانے پینے کی چیزوں کو آپ ڈھکیں گے تو یہ بیماری سے تو آپ بچے ہی رہیں گے، ساتھ میں گندگیوں سے، مکھی مچھر سے، غلاظت سے، دھول مٹی سے، اور پتہ نہیں کیا کیا کتنے فائدے ہیں، تو آپ سال بھر ڈھکے رکھیں کہ تو ایک دن کب آئیں گا نہیں پتا ہے، تو گویا سال بھر ڈھکیں گے، مطلب سال بھر اپنے کھانے اور پینے کی حفاظت کرو، کھلا مت چھوڑا کرو، گندگی مت داخل ہونے دو۔ دیکھیے کتنا جو ہے شریعت نے حفاظت کی، صحت کی، ایک مومن کی اور ایک مسلمان۔ اسی طرح بیماری جو ہوتی ہے وہ صحت